السلام علیکم، آداب دوستو۔ ہمارا چینل اردو دنیا موٹیویشن آپ حضرات کا استقبال کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ بفضلہ تعالی آپ عافیت سے ہوں گے۔ ساتھیو، زندگی کی قدر اور وقت کی اہمیت کرنا سیکھ لو، چونکہ انسان کو مختصر سی مدت کی مہلت دی گئی ہے۔ اس میں وہ جو کچھ بوئے گا آگے اسی کی فصل کاٹے گا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور 4 دن کی اس عمر مستعار پر اگلی دائمی زندگی کا حال موقوف ہے۔ اس زندگی کے عمل سے وہ زندگی بنے گی، چونکہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لیکن یہ عالم رنگ و بو غفلتوں کے ہزاروں سامان اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہاں چمک دمک کے ہزاروں جلوے ایسے ہیں کہ ان کے جہاں میں گم ہو کر زندگی کا اصلی مقصد آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور پیاسے کی طرح سراب کی نمود پر دریا کے گمان جیسا دھوکہ لگا رہتا ہے۔ غفلت کے اس گرداب سے نکلنے اور اصل تعمیر مقصد میں حیات مستعار صرف کرنے کی طرف قرآن کریم نے جا بجا انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے، اس شخص کے سمجھنے کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ دوستو، قرآن کریم میں زمانے اور دن رات کی قسم کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کی قسمیں ملتی ہیں۔ ان قسموں کا ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو پکار کر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لمحات اور پل پل کو تول کر خرچ کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہر روز صبح کو جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج اگر کوئی بھلائی کر سکتا ہے تو کر لے، آج کے بعد میں پھر کبھی واپس نہیں لوٹوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ مشہور بزرگ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام ہی کا تو مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ 6 صدی کے مشہور عالم علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کے لیے ایک نصیحت نامہ لکھا، جس میں وقت کی اہمیت اور عمر عزیز کی قدر و منزلت کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں کہ اے بیٹا، زندگی کے دن چند گھنٹوں اور گھنٹے چند گھڑیوں سے عبارت ہیں۔ زندگی کا ہر سانس قیمتی ہے، ایک ایک سانس کی قدر کر، کہیں بغیر فائدے کے نہ گزر جائے، تاکہ کل قیامت میں زندگی کا دفینہ خالی پا کر اشک دنامت نہ بہانا پڑے۔ ایک ایک لمحے کا حساب کر کہ کہاں صرف ہو رہا ہے، اور اس کی کوشش میں رہ کہ ہر گھڑی کسی مفید کام میں صرف ہو۔ بیکار زندگی گزارنے سے بچ اور کام کرنے کی عادت ڈال، تاکہ آگے چل کر تجھے وہ کچھ سب مل سکے جو تیرے لیے باعث مسرت ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ وقت تلوار کی مانند ہے، آپ اس کو اچھے کاموں میں کاٹو ورنہ وہ آپ کو کاٹ ڈالے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کے ذمے کام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت مختصر ہے۔ انسان کا مستقبل موہوم ہے، اس کا حال ثبات سے خالی ہے، اور اس کا ماضی اس کی قدرت سے باہر ہے۔ جس نے حال سے فائدہ اٹھایا، طلب و محنت جاری رکھی اور اپنی دنیا اپنے آپ پیدا کی، اس کے دامن نصیب میں تو کچھ آ سکتا ہے، ورنہ اس گردش کی تنگی دامہ کا کوئی علاج نہیں، نہ یہ کسی کی خاطر رکھتی ہے اور نہ گزر جانے کے بعد واپس لائی جا سکتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے زمانے کی حقیقت، اس کی بے وفائی اور بے نیازی کے چہرے سے نقاب کشائی کی ہے۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ ہے، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق زمانہ ہے۔ خدا حافظ دوستو، آپ اپنا خیال